تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ اپنے کاؤنسل، اٹارنی، وکیل، سینئر ایڈوکیٹ سردار لطیف خان کھوسا، جو میرے وکیل ہیں، میں پیٹیشنر ہوں، اور ان کی اجازت سے، کیونکہ عدالت میں جب تک وکیل اجازت نہ دے اپنے کلائنٹ کو، کلائنٹ ایڈریس نہیں کر سکتا کورٹ عدالت میں. ہم نے آج یہ فائل کیا ہے کہ میری طرف سے، میں پیٹیشنر ہوں، اعتزاز احسن ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادر. یہ ہم نے فائل کی ہے پیٹیشن. اس میں ہم نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے. یہ جو جبری گمشدیاں ہو رہی، تو جبری فورس ڈس اپیئرنس ہے، اور اس میں ہم نے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو اس وقت اور حیرتناک گمشدگیاں اور حیرتناک برآمدگیاں ان کی واپسی ان افراد کی، وہ ہم نے اس میں ٹیک اپ کیا ہے. شیخ رشید احمد کا ہم نے مثال کے طور پر، شیخ رشید احمد کا ڈس اپیئر، اور پھر چلہ کاٹنا کہ میں آ کے چلہ کاٹ کے آیا ہوں 40 دن اور قرآن پڑھتا رہا ہوں اور بڑا مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اور ان کے جو خاندان ہے، ہم نے بتایا ہے، وہ تڑپ رہے تھے ان کے بعد. ان کے بھائی نے ریٹ پٹیشن کی کہ میرا بھائی کدھر گیا ہے اور اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے. اور یہ شیخ صاحب ایک دن بڑے میک اپ کیا ہوا، بڑے ریلیکس، بڑے وہ پیش ہو جاتے ہیں. جب پیش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں میڈیا کے سامنے، میڈیا والے بھی جو ان پریس کانفرنسز میں، جو کہ کوئی غائب ہو جانے والا واپس آیا جائے، تو میڈیا والوں نے بھی بڑی عجیب معاملت کی ہے ریاست کی. اس میں شیخ رشید کو اپنے گھر میں، اور وہاں انٹرویو کرنے آ گئے ایک اینکر، اور وہ اینکر جو ہے وہ کسی کو مطلب وہ کسی کو بتا کے نہیں آتے، نہ کچھ ایپ سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب آ گئے، اور وہ آ کے وہ سوال کرتے ہیں، شروع ہو جاتے. شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ شیخ صاحب نہیں بتاتے. اس کے بعد آپ دیکھیں صداقت علی عباسی صاحب کا کمال کیس ہوا. صداقت علی عباسی غائب ہوئے اور ان کا پتہ نہیں تھا خاندان کو کہ کدھر گئے، نہ کسی کو بتا کے گئے، بس غائب ہو. جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے خاندان نے ایک ریٹ بھی کی، اور ریٹ کرنے کے لیے کہ لگی جب جسٹس جہانگیری صاحب کے بعد، طارق محمود جہانگیری، تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا: ہاؤ کوڈ اے پرسن بی پکڈ اپ فرام پارلیمنٹ لاجز ان دی ریڈ زون؟ A man has been missing for 13 days and no one knows where. Islamabad is the capital city. CCTVs have been installed. What image you are sending of it? پھر انہوں نے صداقت علی عباسی صاحب 3 اکتوبر 2023 کو پری ارسٹ بیل کراتے ہیں 9 مئی کے ایونٹس میں. 7 اکتوبر کو آپ گھر آتے ہیں. 9 اکتوبر کو ڈان کی خبر کے مطابق صداقت علی عباسی کا انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا ہے اور اسے دکھایا ہے. پہلے روک دیا گیا
ڈان نے کہا ہم نہیں اس کو شائع کر سکتے یا پھر ٹی وی پہ دکھا سکتے، یہ ایک کرائم نے ہم شامل ہو جائیں گے اگر ہم بھی یہ کریں گے. تو پھر انہوں نے دکھا دیا. اور صداقت عباسی صاحب جس طرح اپنے خاندان اپنی والدہ کو مل کے رو رہے اور ان کو بڑا ٹائٹلی پکڑ کے اور کندھے پہ سر رکھ کے رو رہے. وہ بھی کیوں رو رہے؟ یہ پتہ لگنا چاہیے عدالت کو اور عدالت کے ذریعے عوام کو. فرح حبیب صاحب کا وہ کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر کسی گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹر، یہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے جو انلیگل ہو چکی ہے، 90 دن جب گزرے تھے اس کے بعد یہ انلیگل ہے اور انلیگل گورنمنٹ انلیگل کام کر رہی ہے اور مزید اور لوگوں کو اٹھا رہی ہے. فرح حبیب صاحب اٹھائے جاتے ہیں واپس آتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا. دانشمندانہ انہوں نے کہا میں ادھر ادھر جو جاتا ہوں میں برآمد ہوتا ہوں تو کیمپ آفس میں برآمد ہوتا ہوں. وہ کیمپ آفس میں برآمد ہوتا کون سی پارٹی کا دفتر تھا؟ استحکام. وہ کیمپ آفس کس کا؟ کسی ایجنسی کا جسے اٹھایا. تو اس نے تو بڑی ہوشیاری کی کہ اس کے پاس ہی آ جاتے. عثمان ڈا بڑی جوش سے شد و مد سے اپنی سیاسی جماعت کا ساتھ اور اس کے لیڈر کا ساتھ اور ہر وقت وہ اٹھایا جاتا. گھر والے پریشان ہیں. وہ جب واپس آتا ہے کوئی 20 دن بعد تو اس کا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اعظم خان اس کی ماں اور بہن بھائی جو ہے وہ روتے ہوئے بیان دیتے ہیں کہ یہ اس نے وفاداری بدل لیا. اپنے ماں تو اعلان کرتی ہے کہ وہ خواجہ محمد آصف خود لڑے گی کے خلاف خود لڑے گی. اب اعظم خان اب بیوروکریٹس دیکھیں. اعظم خان یہ ڈسپیئر ہوتے ہیں، ان کی فیملی پیچھے بے چین بیتاب، وہ بھی پٹیشن کر رہی ہے اور اس کو معاملے کو اجاگر کر رہی ہے، اغوا کا پرچہ کروا رہی ہے. وہاں کا پرچہ کروا رہی ہے. اب جب اعظم خان صاحب واپس آتے ہیں اس سے پہلے وہ بڑے اپنے پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر کے بڑے وفادار واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں بس کہیں رک گیا تھا، چلا گیا تھا اور میں بس سکون چاہتا تھا. تو میں نے سکون بڑا حاصل کیا ہے پچھلے 22 دن میں. اور میں اپنی یہ جماعت جو سابق پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف میں گواہی بھی دوں گا، والنٹریلی دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کیا اس نے سائفر کیس میں کس طرح ملک کے خلاف سازش کی.